نہایت ہی واجب الاحترام میرے بھائیو دوستو، میں آج کی گفتگو میں عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت پر چند مختصر معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اس کائنات میں ہر ایک شے اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کے وجود پر مستقل دلیل ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ کروڑوں انسانوں کی شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے جدا جدا ہونے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی عربی بولتے ہیں، کوئی اردو بولتے ہیں، کوئی پنجابی، فارسی، پشتو بولتے ہیں تو کوئی انگریزی، مگر ان تمام زبانوں میں جو عربی زبان کو فضیلت، شرف اور بلندی عطا کی گئی ہے وہ کسی اور زبان کے حصے میں نہیں آئی۔ زبان صرف ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ فکر، تہذیب، علم اور عقیدے کی بھی عکاس ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل کے راز، اپنے علم کی دولت، اپنے ایمان کی روشنی اسی زبان ہی کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر زبان بلند ہو تو فکر بلند ہوتی ہے، اگر زبان مضبوط ہو تو علم میں گہرائی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے لیے عربی جیسی ایک ایسی زبان کا انتخاب فرمایا ہے جو زبان وسیع بھی ہے، جامع بھی ہے، اور جو زبان فصاحت و بلاغت اور معنوی گہرائی میں بھی بے مثال ہے۔ عربی زبان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ وحی کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور یہی جنت والوں کی بھی زبان ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری مکمل اور محفوظ کلام یعنی قرآن پاک کے لیے بھی اسی زبان کا انتخاب فرمایا ہے۔ عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ بے شمار معنی اور بے شمار مطالب اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ایک ہی لفظ مختلف سیاق میں جا کر الگ الگ مفہوم دے سکتے ہیں، اور ایک زیر زبر پیش کی تبدیلی معنی کو مکمل طور پر بدل کر رکھتے ہیں۔ یہی باریکی اور یہی معنوی گہرائی قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن کے ترجمے کیے جاتے ہیں اس سے ہم قرآن کریم کے مفہوم کے قریب تو ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کا اصل ذوق اور اثر اور روحانیت صرف عربی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ عربی زبان کو سیکھے بغیر قرآن و حدیث کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ ہوں، ذکر اذکار یا دعائیں ہوں، یا دینی احکام و مسائل ہوں، ان سب کی اصل بنیاد عربی زبان پر ہے۔ جب بندہ عربی سمجھنے لگتے ہیں تو نماز پھر صرف ایک عمل نہیں رہتی، بلکہ یہ نماز اللہ کے ساتھ ایک زندہ مکالمہ بن جاتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت پھر محض آواز نہیں رہتی بلکہ دل کی غذا بن جاتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم ترقی، تعلیم اور مہارت کے نام پر دنیا کی ہر زبان سیکھنے کو تیار ہیں، خاص طور پر اسلام دشمنوں کی انگریزی زبان کے الفاظ اپنی زبان میں استعمال کر کر کے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگرچہ انگریزی سیکھنا تو غلط بات نہیں ہے، مگر قرآن کی زبان سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم ترجموں پر اکتفا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ علماء امت نے یہ بات واضح طور پر لکھ دی ہے، فرما دی ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہی دین کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ عربی سے دوری دراصل دین کی گہرائی سے دوری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عربی زبان کسی قوم، کسی نسل یا خطے کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ایک عالمی زبان ہے۔ جو بندہ عربی سیکھتے ہیں وہ کسی خاص قوم کا فرد نہیں بن جاتا، بلکہ وہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل جنت کے فکری اور روحانی قافلے میں گویا شامل ہے۔ یہ نسبت ایک مومن کے لیے دنیا کی ہر نسبت سے زیادہ قیمتی ہے۔ عربی زبان ہمیں صرف الفاظ نہیں دیتی، بلکہ یہ زبان دل کو قرآن سے جوڑتی ہے۔ یہ زبان عقل کو دین کی حکمت سے آشنا کرتی ہے، اور یہ عربی زبان روح کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ آئیے ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا ہم واقعی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نماز میں خشوع اور اپنی تلاوت میں لذت اور اپنے دین میں گہرائی چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر عربی زبان سے رشتہ مضبوط کرنا، اسے صرف احترام کی حد تک نہیں بلکہ اب اسے سیکھنا، سکھانا اور اس کو اپنانے کی حد تک لے جانا ہوگا۔ اپنی نسلوں کو قرآن کی زبان سے جوڑیں تاکہ وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں دین کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ دین کو سمجھیں بھی،
دین کو مانے بھی اور جیے بھی اسی دین کے مطابق، کیونکہ عربی زبان صرف ایک زبان نہیں ہے، دین کی سمجھ ہے، ایمان کی طاقت ہے اور قرآن کی کنجی ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، نور قرآن اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ بہت حد تک عربی کو سمجھ سکیں گے اور کسی حد تک